سال 2023 لاہور سمارٹ سٹی کے لیے کیسا رہا؟ کیا کھویا کیا پایا؟ سال 2024 لاہور سمارٹ سٹی کے لیے کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سال 2023 لاہور سمارٹ سٹی کے لیے کیسا رہا؟ اس دوران لوگوں نے کیا کھویا کیا پایا، آج اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ناظرین، سال 2023 اوورال ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بہت سازگار ثابت نہیں ہوا، اور اس سال میں اوورال ریل اسٹیٹ کے جو حالات تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ لیکن لاہور سمارٹ سٹی میں کون کون سے بڑے ایونٹس ہوئے، یا لاہور سمارٹ سٹی کے کیس میں سال 2023 کیسا رہا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاہور سمارٹ سٹی میں جو جنوری فیبرری سے لے کے آنورڈز جون تک کوئی بہت بڑی اپڈیٹ اور چیزیں نہیں ہوئی۔ ہم اس ویڈیو میں جو پروفٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ تو نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہوئی، اور اسی طرح جو ریٹس ہیں ان میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوئی۔ لیکن ہم پہلے ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مارکیٹ کی سچویشن پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، جون 2023 میں لاہور سمارٹ سٹی میں اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کی بیلٹنگ کنڈکٹ کی گئی، اور یہ پروسیس جو ہے وہ انیشلی کوئی مارچ اپریل سے شروع ہوا اور آنورڈز ہوتا ہوا جون 12 2023 کو جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی میں پہلی بیلٹنگ جو جنرل بیلٹنگ تھی اس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں لوگوں کو پلاٹ نمبرز لگا کے دیے گئے، اور اس دوران لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ نے ایک بڑا ٹرن لیا، کیونکہ اب جو فائلیں تھیں وہ پلاٹس کی صورت میں کنورٹ ہو چکی تھیں۔ اسی دوران لاہور سمارٹ سٹی نے جون یہ جو ایونٹ ہوا تھا بیلٹنگ کا، اس کے ساتھ ہی 3.5 مرلہ کے جو ریزیڈنشل پلاٹس تھے وہ لانچ کیے۔ 3.5 مرلہ کے ریزیڈنشل پلاٹس لانچ ہونے کے بعد بہت سے لوگ لاہور سمارٹ سٹی کا حصہ بنے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کہ انیشلی لاہور سمارٹ سٹی میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ لاہور سمارٹ سٹی میں شامل ہوئے، اور انیشلی ان کو بھی ایک بڑے پروفٹ پہ انہوں نے اپنی بکنگز کروائیں، لیکن اس میں بھی فلکچویشن آئی، اس کو بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگست 2023 میں لاہور سمارٹ سٹی نے رنگ روڈ کا جو ایک ان کو رستہ ملا رنگ روڈ سے، اس کا NOC ان کو گرانٹ کیا گیا NHA کی طرف سے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اگست 2023 میں لاہور سمارٹ سٹی کو رنگ روڈ سے ایکسس کا NOC دیا۔ اس سے بھی مارکیٹ پہ کافی ایک اچھا امپیکٹ آیا، اور اوورال جو ہے وہ چونکہ مارکیٹ ایک کافی ڈاؤن جا رہی تھی، فلکچویشن تھی، تو اس کی وجہ سے کچھ ٹائم تک جو ہے وہ الٹیمیٹلی مارکیٹ میں کچھ بہتری دیکھنے میں آئی۔ اس کے بعد دسمبر 2023 میں لاہور سمارٹ سٹی کے جو سیکٹر A ہے اس میں جو ہے وہ ایک مسجد کا افتتاح کیا گیا۔ اسی طرح دا پویلین کے نام سے جو پروجیکٹ ہے، جو ہائی رائز بلڈنگز کا اور کمرشل پروجیکٹ کا وہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ نیا لانچ کیا گیا لاہور سمارٹ سٹی میں، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اسی طرح جو سولر پاور پلانٹ وہاں پہ لگایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی سنگ بنیاد رکھا گیا، اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں جس میں ہاسپٹلز کی کنسٹرکشن اور باقی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی اناؤنسمنٹس کی گئی۔ یہ تو رہے لاہور سمارٹ سٹی کے اوورال جو بڑے ایونٹس تھے، جو میگا ایونٹس تھے، ان کی فہرست۔ اب جو 2023 ہے اس میں اوورال مارکیٹ کیسی رہی؟ دیکھیں، سال 2023 میں لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ جیسے باقی سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں انہی کی طرح اس میں بہت زیادہ فلکچویشن آئی، کیونکہ 2020 اگست سے لے کے جب یہ پروجیکٹ پری لانچ جو ہے وہ اس کا کیا گیا، اور فروری 2021 میں اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا جب اس کا NOC آیا، تو اس کے بعد سے لے کے لاہور سمارٹ سٹی کے جو ریٹس تھے، جو پروفٹس تھے، وہ کافی بڑھتے رہے۔ لیکن الٹیمیٹلی 2022 جیسے اینڈ ہوا یا اس کے آخری کوارٹر کی بات کریں تو پروفٹ جو ہے وہ کافی حد تک ڈراپ ہونا شروع ہو گئے۔ 2023 میں یہی سلسلہ چلتا رہا، اور چیزوں پہ کوئی بہت بڑے پروفٹس جو ہے وہ نہیں آئے، اور الٹیمیٹلی فلکچویشن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا، کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا، لیکن زیادہ اوورال جو مارکیٹ ہے اس میں ایک سمجھ لیں کہ مندی کا رجحان رہا۔ لاہور سمارٹ سٹی نے جب جون 2023 میں بیلٹنگ کی تو اس کے بعد سے لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ کے ڈائنامکس چینج ہو گئے۔ یہ بات میں بار بار اس وجہ سے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ آج اگر آپ کریٹیکل انالیسز کریں، آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں جو لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت میں بھی لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ میں جو فائلز کی ٹریڈنگ ہے اس پہ پروفٹس کافی کم ہو چکے ہیں، جبکہ جو اس کے بیلٹڈ پلاٹس ہیں اس پہ پروفٹ آج بھی کافی اچھے ہیں، اور معقول پروفٹس جو ہے وہ لوگ اس میں گین کر رہے ہیں۔ اب جو اوورال ایک سچویشن تھی ریٹس کم ہونے کی، پروفٹس کم ہونے کی، اس کی وجہ سے لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے لوگوں کی جو رائے ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہوئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز، کہ ہم نے جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ڈیولپر یہ تو اناؤنس نہیں کرتا کہ جی مارکیٹ اب بہت اوپر جا رہی ہے یا بہت نیچے جا رہی ہے، لیکن ہم نے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا ایک معاملہ ہوتا ہے، ہم بھی پریڈکشن ہی کر سکتے ہیں
اپنی ایکسپرٹ اوپینین کو اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو اس کے مطابق لاہور سمارٹ سٹی کے ڈائنامکس اس وقت چینج ہو چکے ہیں. جو لوگ فائلز ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو ان کے حوالے سے بھی ایک پالیسی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ 13 جنوری 2024 سے پہلے ایسے تمام لوگ جن لوگوں نے اپنی جو پلاٹس یعنی 30 جون 2022 سے پہلے جمع کروائے ہیں, ان لوگوں کو اگر انہوں نے 10% صرف پے کیا ہوا ہے, یعنی انہوں نے کنفرمیشن اماؤنٹ پے نہیں کی, تو ان کے لیے جو ہے وہ ڈینجر زون میں ہے اور ان کو اپنی 13 جنوری 2024 سے پہلے کنفرمیشن پلس 2 کوارٹرلی انسٹالمنٹس جمع کروانی ہے. بصورت دیگر ان کی فائلنگ کینسلیشن میں چلی جائیں گی. تو آپ یہاں سے ان تمام سینیریو سے سمجھیں کہ اس وقت لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ میں جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, جو ٹریڈ کر رہے ہیں, اپنے پلاٹ بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, تو اس وقت میں جو بیلیٹڈ پلاٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے اور ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, ان پہ پروفٹ بھی زیادہ ہے. جو فائلیں ہیں وہ اس وقت ڈینجر زون میں ہے کیونکہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹس اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے اور اسی وجہ سے ان کو بعد میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب بات کرتے ہیں 2024 کیسا ہوگا. اس حوالے سے کسی کے پاس بھی کوئی علم نجوم تو خیر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی کیسا ہوگا, لیکن ایک آپ کو پریڈکشن جو ہے وہ بتا سکتا ہوں. دیکھیں, بنیادی طور پہ لاہور سمارٹ سٹی میں جیسے ایک تو ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے کہ بیلیٹڈ پلاٹس کی طرف لوگ آ چکے ہیں. ایک تو یہ چیز آپ ضرور مد نظر رکھیں. دوسری چیز یہ مد نظر رکھیں کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں پاکستان میں تو اس کے بعد بھی لاہور سمارٹ سٹی بلکہ اوورال ریل اسٹیٹ کی سچویشن بہتر ہونے کے چانسز ہیں. وہ کیسے, وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے, چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ بنتی ہے, تو وہ جو کابینہ اس گورنمنٹ کی بنے گی, جو وزیر ہوں گے, مشیر ہوں گے, وہ جب پاکستان کی اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی سب سے پہلا جو وہ سٹیپ لیں گے وہ یہ کریں گے کہ جی FDI جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں وہ آئیں, اور وہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ میں آتی ہیں. اگر ڈالرز پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں تو اس سے ریل اسٹیٹ کی سچویشن بہتر ہو جائے گی. الیکشنز کے بعد جو لوگوں کے ذہن میں ایک انسرٹنٹی ہے, جو اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, تو وہ جب پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹس کرنا دوبارہ شروع کریں گے تو الٹیمیٹلی جو پرائسز ہیں چیزوں کی اس میں بہتری آئے گی, جو ڈیمانڈ ہے اس میں بہتری آئے گی, کیونکہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی گیم ہے. تو جب یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو الٹیمیٹلی مارکیٹ میں بہتری کے بڑے قوی امکانات ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جب بھی کوئی گورنمنٹ ایسے حالات میں بنتی ہے تو وہ آتے ہی سبسڈی دیتی ہے لوگوں کو, جو ہے وہ ایسی ایمنسٹری سکیمز دیتی ہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ اپنی جو پیسہ ہے اس کو وائٹ منی کرنے کے لیے ریل اسٹیٹ میں ڈمپ کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس سے بھی مارکیٹ میں بہتری آنے کے کافی اچھے چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سال 2022 کے اختتام سے لے کے سال 2023 میں جو انٹرسٹ ریٹ رہا بینکس کا وہ بہت زیادہ رہا, 22 سے 25% تک انٹرسٹ ریٹ رہا. تو اب جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ممکنہ طور پر 2024 میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے جب وہ ڈراپ کرے گا تو الٹیمیٹلی لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کے دوبارہ انویسٹ کریں گے, اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس ریل اسٹیٹ سے بہتر کوئی آپشن نہیں. تو یہ ایک کریٹیکل انالیسس تھا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی, تھوڑی بورنگ بھی تھی, لیکن جو لوگ یہ چیزیں سننا چاہتے تھے میرا خیال ہے ان کے لیے یہ معلوماتی ثابت ہوگی. اور یہ حالات ہیں اس وقت لاہور سمارٹ سٹی کے, تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں لاہور سمارٹ سٹی کی مارکیٹ بہت بہتر پرفارم کرے گی اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. ہماری دعا بھی یہی ہے, ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کسی بھی لحاظ سے لاہور سمارٹ سٹی کا حصہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں مزید برکت ڈالے اور ان کو اس چیز سے فائدہ دے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے اور لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے بہتر اقدامات کر سکیں. جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ تو آپ جانتے ہیں کہ لاہور سمارٹ سٹی نے بہت کمال کی ڈیولپمنٹ کی ہے اور ڈیولپمنٹ کی پیس کو اب مزید تیز کر دیا گیا ہے. تو ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے تو لوگوں کا کنسرن زیادہ ہے نہیں. زیادہ جو کنسرن ہے لوگوں کا وہ تو ریٹس کے حوالے سے, بیلٹنگ کے حوالے سے, ڈیلیوری کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ 2024 جو ہے ڈیلیوری کا سال ہے لاہور سمارٹ سٹی کے لیے. یہاں پر 2024 میں آپ کو لاہور سمارٹ سٹی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آباد ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج کی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں دوبارہ اس پہ بات کریں گے. فی امان اللہ.